أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرے پارے کا تیسرا رکوع شروع کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکل حالات میں صبر کرنے کا اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. جب اہل ایمان ہجرت فرما کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ پہنچے تھے تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اہل مکہ جان چھوڑ دیں کہ جب یہاں سے چلے گئے تو دوسرے شہر میں تو وہاں ان کو سکھ کا سانس لینے دے، لیکن انہوں نے وہاں پر بھی مسلمانوں کو آرام سے نہیں رہنے دیا، پریشان کیے رکھا. اور مدینہ کے اندر رہنے والے منافقین اور یہود انہوں نے اہل ایمان کو پریشان رکھا، اور اہل مکہ کے ساتھ مشرکین مکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے طرح طرح کے طریقے وہ نکال لیتے. یہاں تک کہ ابھی مدینہ میں آئے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ مسلمانوں کو غزوہ بدر کی صورت میں جنگ دیکھنا پڑی، پھر غزوہ احد کی صورت میں اگلے سال، اسی طرح پھر غزوہ خندق اور چھوٹی موٹی اس طرح کی لڑائیاں ہوتی رہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو صبر اور نماز کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا حکم دیا اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کی تلقین کی. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، تم مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، یعنی نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. مطلب کیا ہے کہ جب مشکل آئے تو پریشانیوں اور مشکلات کے اندر تمہاری مدد کون کر سکتا ہے؟ صبر کر سکتا ہے. اللہ پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے حوصلہ اور صبر کا دامن تھامے رکھو اور اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہو تو اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو دور فرما دیتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے. کوئی جنگی کیفیت ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے. جس طرح غزوہ بدر کی روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور نے جنگ میں صف بندی کر کے مقابلے کے لیے تیار فرما دیا اور خود ایک عریش بنایا، یعنی ایک چبوترا بنایا، چھپر بنایا، اور اس میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں چلے گئے، سجدہ ریز ہو گئے اور دعائیں کی، اللہ کی بارگاہ میں گزارشات کی کہ وہ ہمیں فتح عطا فرمائے. اس طرح باقی مشکلات، بیماری یا کوئی اس طرح کی صحت کی مشکل ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے. تو یہ بھی طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. تو قرآن مجید کی آیہ مقدسہ میں ہمیں یہ علم ہوا کہ نماز اور صبر کا دامن تھامے رکھیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. یعنی وہ خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے وہ صبر کرنے والے ہیں. مصیبت پر آہو فگاں کرنا، مصیبت پر وویلا مچانا یا شور شرابہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے محروم کر دیتا ہے. انسان کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے تو اس پر حوصلہ کرے اور صبر کا دامن تھامے رکھے تو اللہ تعالیٰ کی خاص معیت نصیب ہوتی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم نہ کہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ کے رستے میں
قتل کر دیا گیا مردے، یعنی وہ لوگ جنہیں اللہ کے رستے میں قتل کیا گیا انہیں تم مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ روایت کے مطابق جب غزوہ بدر میں اہل ایمان شہید ہوئے تو ان شہداء کے حوالے سے مسلمانوں کو ایک نظریہ اور ایک فکر بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اس کے متعلق تمہیں کیا سوچنا چاہیے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ عام لوگوں سے اب خاص لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گیا، اللہ کے راستے میں اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اب یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، اپنی جان قربان کر دینا اور جان کو پیش کر دینا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ گویا کہ بہت بڑا عمل ہے کہ انسان اپنی زندگی ہی ہتھیلی پہ رکھ کے پیش کر دیتا ہے۔ تو فرمایا تم ان کو مردہ مت کہو۔ اب دیکھیے ظاہری صورتحال کے مطابق تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، ان کی جان بھی قبض ہو چکی ہے، روح جا چکی ہے، جسم اب عام اسی طرح پڑا ہوا ہے جس طرح عام لوگوں کا جسم پڑا ہوا ہے۔ اور اگر ہم عام اپنے الفاظ میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی مر گئے ہیں، وہ بھی مر گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ظاہری طور پر تمہاری جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ اور ہے، اور جو حقیقی طور پر اللہ کی طرف سے انہیں رتبے ملے ہیں وہ اور ہے، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مراتب عطا فرمائے ہیں وہ اس قدر بلند ہیں کہ تمہاری فہم اور سوچ سے بہت آگے ہیں۔ تو برزخی زندگی جو اللہ نے ان کو نصیب کی ہے وہ عام لوگوں کی زندگی سے بہت بڑھ کر ہے، اور پھر انہیں جیسے ہی ان کی جان اس دنیا سے رخصت ہوئی انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت کی نعمتوں کو آسان فرما دیتا ہے، یعنی ان کے لیے قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو بہت بلند درجات عطا فرمائے گا، بڑی نعمتیں عطا فرمائے گا، جنت میں چلا جائے گا، جنت میں بھی بے بہا نعمتیں اسے ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا جو تمہیں جنت میں نعمتیں ملی ہیں یہ بہت ہیں؟ وہ عرض کرے گا مالک یہ نعمتیں بہت ہیں۔ اللہ فرمائے گا کوئی خواہش، کسی طرح کی کوئی طلب؟ تو شہید عرض کرے گا کہ مالک میری خواہش یہ ہے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ واپس بھیجا جائے اور میں تیرے راستے میں جہاد کروں، اور پھر تیرے راستے کے اندر مجھے قتل کیا جائے، میرے کان کاٹے جائیں، میرے ناک کاٹی جائے، میری آنکھیں نکالی جائیں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، اور پھر تو مجھے پوچھے کہ یہ کس لیے کیا گیا، تو میں عرض کروں مالک تیری رضا کے لیے اور تیرے راستے میں کیا گیا۔ یعنی شہید کو وقت شہادت جو لطف اور مزہ نصیب ہوتا ہے وہ جنت میں جا کر بھی وہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور میں پھر دوبارہ تیرے راستے میں جہاد کر کے جام شہادت نوش کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ انعام فرماتا ہے، فرمایا ان کے تم مردہ مت کہو، خبردار انہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی عقل کو دوڑاتے ہوئے معیار کو قائم نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی فکر کے مطابق ہم کوئی ایک چیز طے کر لیتے ہیں اور طے کر کے ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، تو فرمایا نہیں، اب تو ہماری نظروں کے سامنے تو شہید کی بھی ویسے ہی جان نکلی ہے جس طرح دوسرے لوگوں کی نکلی ہے، لیکن فرمایا نہیں وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض لوگوں کو ایسی زندگیاں عطا فرماتا ہے جو ہمارے شعور سے بالا تر ہیں، ہم ان کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھیں جی فلاں کی قبر کھلی تو اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، وہ گل سڑ چکا تھا، فلاں اس طرح فلاں اس طرح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں قبروں میں بھی محفوظ رکھتا ہے، اور بارہا مرتبہ ایسا ہوا کہ شہداء کی قبر کشائی کی گئی مجبوراً تو وہاں ان کے جسم سلامت ملے، اور بلکہ مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی شریف کی توسیع کے دوران یہ معاملہ پیش آیا کہ صحابہ کرام اس مسجد نبوی کی توسیع میں آ رہے تھے، جب ان کی قبر کشائی کی گئی کہ ان کو تھوڑا سا آگے لے جائیں تو وہاں ان کی بالکل جسم سلامت ملے،
اور ایک صحابی کے متعلق میں نے پڑھا کہ ان کے سر پہ چوٹ لگی تھی، اس کے اوپر پٹی باندھ دی گئی تھی جب ان کو دفن کیا، اور کہ روایات کے اندر کتابوں میں یہ باتیں موجود تھیں، اور جب ان کی قبر کشائی ہوئی تو کسی نے اس پٹی کو اتارا تو خون اسی طرح جاری ہونا شروع ہو گیا جیسے یہ ابھی قبر میں دفن ہوئے ہیں۔ ویسے مردے کا خون تو ویسے بھی ختم ہو جاتا ہے، چند گھڑیاں گزرتی ہیں تو ختم ہو جاتا ہے، اور اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود اللہ ان کو سلامت رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی زندگیوں کو بھی سلامت رکھتا ہے، اور انبیاء کرام کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور رزق دیے جانے کی بھی روایات ہیں، اور نماز پڑھنے کی بھی روایت میں ذکر ہے کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح یہاں شہداء کا ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی شہداء کے حوالے سے زندگی کے اور مراحل کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ جل مجدہ الکریم کے رستے میں شہید ہونے والوں کو بلند درجہ سمجھتے ہوئے اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان پر مشکلات آئیں، پریشانی آئیں تو گھبرائیں نہیں، حوصلہ کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، نماز ادا کریں، اور صبر کے ساتھ اگر زندگی کے وہ لمحات گزریں گے تو اللہ تعالیٰ کی معیت کے لمحات ہیں، گویا اللہ خاص قرب نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہوئے انہیں مردہ مت کہیں، مرے ہوئے مت کہیں، بلکہ انہیں شہید کہیں، انہیں اللہ کے رستے میں زندگی کا نذرانہ پیش کرنے والے کہیں، مرے ہوئے نہ کہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ لوگ شہداء، اور اسی کے ساتھ انبیاء کرام اور اولیاء کرام، اللہ کی خاص برگزیدہ لوگ، اللہ انہیں ایسی زندگی عطا فرماتا ہے جو ہمارے شعور، ہمارے فہم، ہمارے فکر سے بہت بلند ہوتی، اس لیے ہمیں ان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔